آداب سامعین، آج تاریخ ہے 31 جولائی، وہ دن جب ایک ایسا انسان پیدا ہوا تھا جس نے قلم اٹھایا تو صرف افسانے نہیں لکھیں، سماج کے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ وہ لفظوں کا سوداگر نہیں تھا بلکہ درد کا ترجمان، کسان کا ترجمان، مظلوم کا ترجمان اور ہندوستان کے ضمیر کی آواز تھا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے پریم چند کی۔ آج کا پروگرام صرف ایک ادیب کو یاد کرنے کی کوشش نہیں بلکہ ایک عہد کو سمجھنے کی جستجو ہے جو لفظوں کے بیج بوتا تھا اور شعور کی فصل اگاتا تھا۔ 31 جولائی 1880 بنارس کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں لمحی میں پیدا ہوا دھن پت رائے شری واستو، جنہیں بعد میں دنیا نے پریم چند کے نام سے جانا۔ ایک ایماندار پوسٹ ماسٹر، والد تھے عجائب لال اور ماں ایک نرم دل عبادت گزار خاتون، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ بچپن میں ماں کی موت، پھر باپ کی دوسری شادی، پھر وہ دن جب وہ یتیم ہو گئے، مگر دکھ کے ان اندھیروں میں بھی ایک دیا جلتا رہا، علم کا دیا، کتابوں سے عشق، لفظوں سے رشتہ۔ کم عمری میں ہی دھن پت رائے اردو و فارسی کے دلدادہ ہو گئے۔ فارسی کی کہانیوں میں معنی تلاش کیے، اردو کے افسانوں میں جذبات چنے اور پھر قلم اٹھایا۔ پہلا ناول اسرار معابد، جس میں مذہبی استحصال پر آواز بلند کی۔ اس کے بعد آیا سوز وطن، ایسا مجموعہ جسے انگریزوں نے بین کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نواب رائے پریم چند بن گئے۔ اب وہ لکھتے تھے تو صرف افسانے نہیں، سچائی کے آئینے لکھتے تھے۔ سامعین، اگر ادب کو ایک آئینہ مانا جائے تو پریم چند نے اس آئینے میں سماج کا اصل چہرہ دکھایا۔ ان کے کردار راجا رانی تلوار تاج نہیں تھے بلکہ بوڑھی کاکی، حامد، گھیسو، مادھو، ہلکو، ہوری تھے۔ عیدگاہ میں ایک چھوٹا بچہ چمٹا خریدتا ہے مگر دراصل قربانی سیکھتا ہے۔ کفن میں ایک بیٹے کی بے بسی اور سماج کی بے حسی ایاں ہوتی ہے۔ پوس کی رات میں ایک کسان کی تھکن نہیں، پورے نظام کی بے حسی بولتی ہے۔ ٹھاکر کا کنواں ذات پات کی ظالمانہ سرحدوں کو چیرتا ہے۔ یہ سب کہانیاں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، رلاتی ہیں اور پھر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اور پھر آیا وہ ناول جسے صرف ادب نہیں، ایک تہذیبی دستاویز کہا جاتا ہے، گودان۔ ہوری وہ کسان جو ساری زندگی محنت، قربانی اور خودداری کے تانے بانے میں الجھا رہا اور آخرکار صرف ایک خواب لیے دنیا سے چلا گیا، گائے دان کرنے کا۔ یہ ناول ہزاروں کسانوں کی زندگی کا سچ ہے جسے پریم چند نے ایک کہانی میں قید نہیں کیا بلکہ ہزاروں سطروں میں سانس دی۔ پریم چند صرف لکھنے والے نہیں تھے، وہ جینے والے تھے۔ انہوں نے گاندھی جی کی تقریر سنی اور نوکری چھوڑ دی، خدر پہنا، صحافت کا آغاز کیا، رسالہ نکالا، ہنس، مالی پریشانیاں آئیں، صحت خراب ہوئی لیکن قلم نہ رکا۔ یہ وہ وقت تھا جب پورا ہندوستان تحریک آزادی میں جھونک رہا تھا اور پریم چند قلم کی مشعل لیے روشنی بانٹ رہے تھے۔ 8 اکتوبر 1936 پریم چند نے اس دنیا کو خیر بات کہا، لیکن سوال یہ ہے کیا وہ گئے؟ نہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں، ہر اس سطر میں، ہر اس کتاب میں، ہر اس کسان کے چہرے پر اور ہر اس قلم میں جو سچ کے لیے اٹھا ہے۔ سامعین، پریم چند ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ ادب صرف خوبصورتی نہیں، بیداری ہے، افسانہ صرف داستان نہیں، انقلاب ہے، قلم صرف روشنائی نہیں، ذمہ داری ہے۔ آج جب لفظوں کا مطلب بدل رہا ہے، جب کہانیاں صرف تفریح بن رہی ہیں، ہمیں پریم چند کی سادگی، صداقت اور سچائی کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ آج 31 جولائی کو آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم بھی اپنے قلم، اپنے خیال اور اپنے دل کے ساتھ انصاف، محبت اور انسانیت کا ساتھ دیں گے۔ میں تھا آپ کا میزبان شہپر شریف۔ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے چراغ، کسی نئی آواز اور کسی ایسے لفظ کے ساتھ جو دلوں کو جگا سکے۔ تب تک پڑھتے رہیے، سنتے رہیے اور لفظوں کے اس قافلے میں شامل رہیے جسے پریم چند نے شروع کیا تھا۔ خدا حافظ۔